الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے انتہائی معزز سامعین، جیسے کہ آپ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ آج اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک کے لیے ایک عظیم خوشی کا اور اظہار مسرت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر عنایت سے اللہ تعالیٰ نے علماء اہل سنت کو ایک فتح عظیم کے ساتھ نوازا، اور جو بد مذہب ہیں اور لوگوں کو تمام امور خیر سے روکنے کی دن رات کوشش کرتے ہیں، انہیں ایک عظیم شکست فاش سے ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دوچار کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے دائیں جانب الحمدللہ اہل سنت کے ایک عظیم محقق مدرس حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران باروی صاحب زیدہ مجدہ، جو ابھی بالکل رمضان شریف کے آخری دن تازہ عمر شریف کی سعادت حاصل کر کے ہمارے درمیان میں موجود ہے، جو ہمارے صدر مناظر رہا کرتے ہیں اور ہم پر شفقت فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اور دینی کوشش میں برکت عطا فرمائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے معاون مناظر حضرت علامہ مولانا مفتی محمود جلال شاہ صاحب جو ضلع لکی مروہ سے تشریف لائے ہیں، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ مفتی محمد عمران باروی صاحب پہاڑ پور سے تشریف لائے ہیں اپنے ادارے سے۔ حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ گولڑوی صاحب یہ ہمارے دوسرے معاون مناظر تھے، جو قبلہ استاد صاحب کے عظیم ادارہ منظور الاسلام حنفیہ غوثیہ کے مدرس ہیں اور ہمارے استاذ بھائی اور کلاس فیلو ہیں، وہاں پڑھاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے حاجی محمد طارق ڈمرا، آف جٹا محمد رمضان کندی آف جٹا، اور محمد طاہر خان سلیمان خیل آف درابڑ، یہ بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان ضلع بارکان میں اہل سنت و جماعت کے چند علماء اور دیوبندیوں کے مولویوں کے درمیان دعا بعد الجنازہ پر ایک گفتگو شروع ہوئی، لیکن جب مجھے اس گفتگو میں شامل کیا گیا تو دیوبندیوں کے وہاں کے ایک مشہور مولوی محمد ابراہیم دیوبندی، اس بیچارے نے باغنے ہی میں اپنی عافیت سمجھی اور میدان سے غائب ہو گیا، اور یہ کہہ کے پیچھے چلا گیا کہ میں چھوٹا ہوں، میں اپنے اکابر کو آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ اس نے جاتے جاتے مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ تحریر لکھ کر دے دیں، اس کی بحث ہمارے پاس موجود ہے کہ جناب اپنے علامہ صاحب کو بولو کہ ایک تحریر لکھے، اس تحریر میں یہ لکھے کہ احمد جان جوگیانی نے ایک جنازے پہ چیلنج دیا تھا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت ہے، کوئی اس کو بدعت ثابت نہیں کر سکتا، اور ہمارا فرقہ بریلوی علماء دیوبند کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں۔ یہ تحریر اسے لکھواؤ، اس کے دستخط لو، پھر میرے پاس لاؤ، میں بھی جواباً تحریر لکھتا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ کام چلے گا۔ دعا بعد الجنازہ کو کوئی بدعت ثابت نہیں کر سکتا، اور علماء اہل سنت اس پر مناظرے کے لیے تیار ہے۔ میں نے تحریر لکھ کے ان کی طرف بھیج دی، ان تک پہنچ گئی، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ جو ہی آپ کی تحریر آئے گی تو میں بھی جوابی تحریر بھیجوں گا، لیکن الحمدللہ اسے ہمت نہیں ہوئی، اس نے یہ غیرت اور حمیت کا مظاہرہ نہیں کیا، کوئی جوابی تحریر نہ اس وقت دی نہ آج تک دی، اور شکست کھا کے بھاگ گیا۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ تمہارے بڑے بھی میدان میں نہیں آئیں گے اور آنے سے پہلے انشاءاللہ شکست کھا جائیں گے۔ تو کراچی سے ایک مولوی تلاش کیا، مولوی نجیب اللہ، اس نے ایک تحریر بھیجی، میں نے اس کا تحریری جواب دیا، پھر وہ خاموشی اس نے اختیار کی۔ پھر انہوں نے تحصیل پرووا سے ایک مولوی مجیب الرحمان کو تلاش کیا، جس کو میں طالب علمی میں ایک تحریری مناظرے میں شکست دے چکا ہوں، اور میرے استاذ الاساتذہ مفتی محمد سرفراز قادری صاحب اس کو دعا بعد الجنازہ کے مسئلے میں تحریری شکست دے چکا ہے۔ میں نے کہا یہ چلا ہوا کارتوس ہے، اس سے جنگ نہیں جیتا جا سکتا، اس پر ہمارے پرانے قرض بھی ہیں، کوئی دوسرا بندہ ڈھونڈو۔ پھر انہوں نے ایک غیر معروف، جس کو اپنے دیوبندی بھی نہیں جانتے،
غیر معروف مولوی ہیں پہاڑ پور کے، کوئی عمر فاروق ایک نام کا ہے، دوسرا فضل الرحمان کا ہے، ایک تیسرا بھی ان کے ساتھ تھا. انہوں نے میرے چیلنج کو قبول کیا اور میں نے اس لیے ان کے ساتھ حامی بری مناظرے کی تاکہ یہ نہ کہیں کہ مناظرے سے پیچھے ہٹ گئے، حالانکہ وہ ہم پلہ بھی نہیں تھے ہمارے، اور ان کا علم عقل تو اپنی جگہ، ان کو انسانیت کے حدود سے بھی باہر تھے، بولنے کا طریقہ بھی کسی نے نہیں سکھایا، کسی استاد کے پاس تربیت حاصل نہیں کی. لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ کوئی یہ افواہ نہ پھیلائیں، میں نے ان کے ساتھ مناظرے کی حامی بری اور تیار ہو گیا. جتنے بھی ان کے 3 مولے نے میرے چیلنج قبول کیا، ایک کے بعد دیگرے، سب یہ شرط لگاتے رہے کہ تم انتظامیہ سے اجازت لو، حالانکہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے. میں نے چیلنج نہیں کیا تھا، یہ بار بار جھوٹ بول رہے تھے، لعنت اللہ علی الکاذبین. اور بقول مفتی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ فرماتے دیوبندیوں پر جھوٹ بولنا فرض ہے، کہ ان کا عقیدہ ہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بولتا نہیں. اگر دیوبندی بھی جھوٹ بول سکتے ہیں اور بولے نا تو خدا کے شریک ہو جائیں گے. تو اس اپنے مذہب کے رکن اعظم پر عمل کرتے انہوں نے جھوٹ بولا کہ مفتی وقار الزمان سنی حنفی ماتوریدی بریلوی نے چیلنج کیا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے. انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا جس کا ہمارے پاس وائس ریکارڈ موجود ہے، ہم نے پہلے بھی سنا ہے، بعد میں بھی سنائیں گے. پھر ہم نے جا کے تحریری چیلنج ان کو لکھ کے دی ان کے مطالبے پر. تو پھر انہوں نے بہت بھاگنے کی کوشش کی، انتظامیہ کی اجازت کی، لیکن میں نے کہا تم بھاگ رہے ہو، انتظامیہ نے اجازت دینا نہیں، تم نے مناظرہ کرنا نہیں. پھر اس شرط سے پیچھے ہٹ گئے. پھر انہوں نے خود یہ تجویز کی کہ ہم اگر ہماری ادارے پہاڑپور میں آؤ یا مولوی عمران نائیویلے کا ہے اس کا ادارہ ہے، وہاں تم آؤ تو ہم آپ کو اسٹامپ پیپر لکھ کر دیتے ہیں. یہ ان کے لفظ تھے، لکھ کر دیتے ہیں. لکھنے اور دینے کی بات تھی، اور ہر قسم کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی. پھر اس دن سے لے کر آج تک ہم مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں رہے. انہوں نے بہت بھاگنے کی کوشش کی، ہیلے بہانے ڈھونڈے، بڑے بدتمیزیاں کی تاکہ کسی طریقے سے مناظرے سے پیچھے ہٹ جائے اور ہمارے ساتھ رابطے منقطع کرے. لیکن ہم نے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا اور لوگوں تک حق پہنچانے کے لیے ہم نے سارے مراحل برداشت کیے، اپنے اوپر بوجھ دیا تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے اور لوگوں کو حق اور باطل کا پتہ چل جائے. لیکن یہ بیچارے جو ہے نا ہمیشہ بھاگنے کی کوشش میں تھے. المختصر انہوں نے یعنی عید سے پہلے ان کے ساتھ بات ہوئی تھی، اسٹامپ پیپر عید سے پہلے بھی نہیں پہنچا، عید تک بھی نہیں پہنچا. عید کے بعد میں نے کئی دفعہ رابطہ کیا، ہمارے پاس سارے وائس میسج اور تحریر موجود ہے. کل میں نے رابطہ کیا 6:45 یعنی 6:45 بجے پر ان کے ساتھ، تو ان کا جواب آیا پہلا 7:46 پر کہ ہم آپ کو اسٹامپ پیپر کل تک دے دیں گے، صبح تک آپ کو مل جائے گا. دوسرا رابطہ میں نے پھر رات کو کیا 11:50 پر، ان کا جواب 4 بجے آیا کہ وہ اسٹامپ پیپر آپ کو مل جائے گا جو ہم نے بھیجا تھا، یا نیا اسٹامپ پیپر ہم آپ کو لکھ کر دیں گے. اچھا یہ بھی ذہن نشین رہے، انہوں نے کہا اس پر 2 سرکردہ لوگوں کے دستخط بھی ہوں گے. تو ان کے اب چال بازی دیکھو کہ تم پہاڑپور سے اسٹامپ کیوں بھیج رہے ہو؟ ادھر جو تمہارا نمائندہ تھا جو اتنا انتظام کر سکتا تھا کہ مدرسے میں مناظرے کا بندوبست کیا، وہ اسٹامپ پیپر لکھ کر 2 بندوں کے دستخط کرا کے ہمیں ہاتھوں ہاتھ دے لیتا تھا. لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. وہاں سے پتہ نہیں بھیجا ہے نہیں بھیجا واللہ عالم، لیکن ہم تک نہیں پہنچا. انہوں نے الغرض وعدہ کیا کہ ہم صبح لے کر دیں گے. 9 بجے تک ہم انتظار کرتے رہے. 9 بجے کے بعد میں نے رابطہ کیا کہ ہم انتظار میں بیٹھے ہیں. یہ بھی ذہن نشین رہے کہ وہ بار بار کہتے ہیں ہم پہاڑپور سے آئے، تو مفتی عمران بارو صاحب پہاڑپور سے آئے تھے، علامہ عبداللہ گولڑے بھی پروے سے آئے تھے، مفتی محمود جلال شاہ اور میں دونوں لکی مروت سے آئے جو بہت دور ہے، کیونکہ میں عید منانے گھر گیا تھا، وہاں ان کے ساتھ مناظرے کی بات ہوئی، میں وہاں سے چل کے یہاں آیا ہوں. تو ہم زیادہ دور سے آئے ہیں، لیکن ان کا اسٹامپ پیپر بھی نہیں پہنچا. اور 9 بجے کے بعد ہم نے رابطہ کیا کہ آپ اس پر اپنے یہ اسٹامپ پہنچاؤ، ہم سب کچھ ہمارا تیرا مانے کے لیے بیٹھے ہیں. پھر آپ بعد میں افواہ میں نہ پھیلائیں کہ یہ نہیں آئے. لیکن انہوں نے بدتمیزیاں شروع کی، گالیوں پر آ گئے، مزید اور باتیں شروع کی. لیکن ہمیں جو نے اسٹامپ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ بس یہ ایک رٹ لگا رہے کہ تم آ جاؤ پھر اسٹامپ دیں گے. میں نے کہا پھر جب آ جائیں گے پھر تو اسٹامپ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ شرارتی ہیں. ہم حفاظت کے لیے اس لیے اسٹامپ مانگ رہے تھے کہ کل حکومت کی سطح پر یا عوام کی سطح ہم ثبوت دکھا سکے کہ ہم نے کوئی امن کو خراب کرنے کی یا کوئی زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی، انہی کی اجازت سے وہاں جا رہے ہیں. لیکن یہ پیچھے ہٹ گئے. پھر ہم نے ان کے
سارے راستوں کو بند کرنے کے لیے میں نے ان کو وائس میسج کیا، میرے پاس موجود ہے، کہ چلو اگر آپ نہیں لکھ کر دیتے، اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر سکتے، ہم نے کہا نہیں تھا، تم نے خود کہا تھا، تو ہم آپ کو اسٹامپ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے مدرسے میں ہم آپ کے میزبان ہوں گے اور بالکل امن کے دائرے میں رہتے آپ سے گفتگو کریں گے، اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ پھر میں نے وفد بھیجا، یہ بندے ابھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ مخاطب ہوں گے، وہ اسپیشل وہاں گئے اور 20 منٹ تک ان کے ساتھ باتیں کی، حالانکہ بات مختصر تھی کہ آپ اسٹامپ لکھ کر دیں، ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ اسٹامپ لکھنے میں کوئی قیامت نہیں آتی، اور یہ کوئی کہے کہ تم کیوں مطالبہ کر رہے تھے بار بار، یعنی انہوں نے خود ذمہ داری لی تھی، اور یہ ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ شرپسند ہوں گے۔ پہلے بھی ہمارے ساتھ شہر جٹا میں اس قسم کے کئی یعنی تکلیف دہ امور کا ارتکاب کر چکے ہیں، ہمارے بندے کو جیل تک بھی پہنچا چکے ہیں، تو ہمارے سامنے ایسے حقائق تھے، اس لیے ہم نے اس بات پر زور دی۔ پھر بھی وہ نہ ادھر آنے کے لیے تیار ہوئے، نہ خود اسٹامپ دینے کے لیے تیار ہوئے۔ تو ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلک حق اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی بریلوی کو فتح عظیم کے ساتھ نوازا، اور بدمذہبوں کا منہ اللہ تعالیٰ نے کالا کر دیا، جس پر ایک نعرہ ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ غوثیہ، نعرہ امام اعظم یا امام اعظم ابو حنیفہ روشن ضمیر فیضان ابو الفیض۔ اور آخر میں ہم پھر کہتے ہیں کہ قیامت آ سکتی ہے، لیکن ان بدمذہبوں کو فتح کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ ہمیشہ فتح الحمدللہ اہل سنت کو میدان میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور دعا بدل جنازے کے مسئلے میں تو میں ڈیرہ غازی خان میں ان کو وہ شکست دے چکا ہوں کہ قیامت تک انہیں یاد رہے گا۔ پھر بھی یہ بے شرمی سے اسی مسئلے میں آنا چاہتے تھے، الحمدللہ وہ مسئلہ پہلے بھی واضح کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو ترقی عطا فرمائے، اور جتنے احباب اللہ تعالیٰ اجر عظیم کے ساتھ نوازے۔ اور پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم مسلک حق اہل سنت و جماعت کے جتنے معتقدات اور معمولات ہیں ان پر امن اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بالکل مناظرے کرنے کے لیے، مباحثہ کرنے کے لیے، مکالمہ کرنے کے لیے، آمنا سامنا ہونے کے لیے تیار ہیں، اور جتنے تک زندہ رہیں گے مسلک حق کی حفاظت انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ایک بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ عموماً ہم جتنے بھی ہم نے مناظرے کیے، ہم شرائط پہلے طے کرتے ہیں، تو حسب اصول میں نے شرائط لکھ کے ان مولویوں دیوبندیوں کی طرف بھیجے واٹس ایپ کے ذریعے کہ یہ شرطیں تمہیں منظوری بھی بتاؤ، ایک عام کاغذ پر، رف کاغذ پر، اگر اس میں شرط بڑھانا چاہتے ہو بتاؤ، کوئی اعتراض کرنا چاہتے ہو بتاؤ، تاکہ اس پر گفتگو ہو جائے، تاکہ مناظرے کے دن ٹائم ضائع نہ ہو۔ پھر اس کو میں باقاعدہ اپنے مدرسے کے پیٹ پر لکھوں گا، دستخط اور مہر لگاؤں گا، تم بھی اپنے مدرسے کے پیٹ پر لکھ کے دستخط اور مہر لگا لو گے۔ لیکن ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی، جرت ہی نہیں تھی، ان کو سمجھ ہی نہیں تھی بیچاروں کی، کبھی مناظرے کا میدان میں گئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم اب بات نہیں کر سکتے ہیں، وہاں میدان مناظرہ میں کریں گے۔ تو اب یہ افواہ پھیلائیں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو مقرر ٹائم پر نہ پہنچے تو اس کی شکست ہوگی۔ بالکل میں نے شرط لکھا تھا، لیکن ان شرطوں کو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا تھا، ان پر ہمارے ساتھ بات تک بھی نہیں کی، ان کے میسج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ باتیں ایک تو شرطوں پر ہوئی نہیں، دوسرا یہ تب تھی کہ پہلے اسٹامپ ہمیں دیتے تو پھر ہم جاتے، شرطوں پر بات ادھر ہونی تھی۔ یہ اگر آپ کو دکھائیں، یہ وہ رف پیپر ہے جو میں نے بھیجا تھا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ اب اگر دکھائیں گے صرف اپنی جھوٹ کی دکان کو چمکانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ناظر اسلام، مفتی اہل سنت، زندہ باد، زندہ